بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی معلمہ مس راحیلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے اسلام میں عبادت کا تصور کے مشقی سوالات کیے تھے۔ آج ہم سبق دعا کی اہمیت و فضیلت کی پڑھائی کریں گے۔ تو پیارے بچوں، دعا ایک عظیم نعمت اور انمول تحفہ ہے۔ دعا اللہ کی عبادت ہے۔ دعا اللہ کے متقی بندے اور نبیوں کے اوصاف حمیدہ میں سے ایک ممتاز وصف ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کے دربار عالیہ میں سب سے باعزت تحفہ ہے۔ دعا کا حیات انسانی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا عین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور صالحین کی دعاؤں کا ذکر اپنے پاک کلام قرآن کریم میں متعدد مرتبہ فرمایا ہے۔ ہر شخص محتاج ہے اور زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ ہی کے قبضہ میں ہیں۔ وہی سائلوں کو عطا کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو۔ سورہ محمد آیت نمبر 38۔ انسان کی محتاجی اور فقیری کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اپنے مولا سے اپنی حاجت و ضرورت کو مانگے اور اپنے کسی بھی عمل کے ذریعے اللہ سے بے نیازی کا شائبہ بھی نہ ہونے دے، کیونکہ یہ مقام عبدیت اور دعا کے منافی ہے۔ دعا کی انسان کی زندگی میں اہمیت کیا ہے کہ دعا کی اہمیت کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں اپنے بندوں کو نہ صرف دعا مانگنے کی تعلیم دی ہے بلکہ دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے پیغمبر، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو فرما دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ غرض یہ کہ دعا قبول کرنے والا خود ضمانت دے رہا ہے کہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر دعا کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟ نیز اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، تمہارے پروردگار نے کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہ صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ترغیب دی بلکہ اس کے فضائل اور آداب بھی بیان فرمائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے یہاں دعا سے زیادہ کوئی عمل عزیز نہیں، یعنی انسان کے اعمال میں دعا ہی سب سے زیادہ عزیز عمل ہے، یعنی انسان کے اعمال میں دعا ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت کو کھینچنے کی سب سے زیادہ طاقت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندہ اسے عافیت کی دعا کرے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے جب ان سے نافرمانی کی تو حضرت یونس علیہ السلام ان کی دعوت حق کو انہوں نے جھٹلایا، ان کی دعوت حق پہ کان نہ دھرے، تو انہوں نے اپنی قوم سے خفا ہو کر فرات کی طرف وہ روانہ ہو گئے اور دریا کے کنارے مسافروں سے بھری کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی دریا میں پہنچی تو زائد وزن کی وجہ سے ڈگمگانے لگی، جس کے باعث کشتی میں سوار دوسرے مسافر حضرت یونس کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا کہ شاید اللہ کا ان کا نینوا سے فرات چلے آنا پسند نہ آیا، لہٰذا انہوں نے کشتی والوں سے فرمایا کہ مجھے کشتی سے باہر پھینک دو، مگر کشتی والوں نے، جو آپ سے بے حد متاثر ہو چکے تھے، آپ کو دریا میں پھینکنے سے انکار کر دیا۔ آخر کار طے پایا کہ قرآن اندازی کی جائے۔
تینوں مرتبہ قرآن اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا تو مجبور ہو کر انہوں نے آپ کو دریائے فرات میں ڈال دیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ مچھلی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف نگلنے کا حکم تھا، آپ کے جسم کو تکلیف پہنچانے کی اجازت نہ تھی۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے خود کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اظہار ندامت کیا کہ وہ وحی کا انتظار کیے بغیر اپنی امت سے ناراض ہو کر آ گئے ہیں، لہٰذا اپنی غلطی پر معافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا سنی اور اسے قبول فرمایا اور مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو جو تیرے پاس میری امانت ہے اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے آپ کو صحیح سالم ساحل پر اگل دیا۔ تو پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے دعا کی اہمیت و فضیلت۔ آج ہم دو ٹاپک پڑھیں گے، پہلا دعا کے معنی و مفہوم اور دوسرا اہمیت۔ اس کے ہم پیج نمبر 19 اور 20 پہ یہ ہمارا سبق ہے۔ اس کے 4 ٹاپک ہیں، معنی و مفہوم، اہمیت، دعا کی فضیلت، آداب دعا۔ تو آج ہم 2 ٹاپک پڑھیں گے، معنی و مفہوم اور اہمیت۔ تو آئیے اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 19 پہ دیکھیے، دعا کی اہمیت و فضیلت، معنی و مفہوم۔ دعا کے لفظی معنی ہے پکارنا۔ اصطلاح میں دعا سے مراد اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مانتے ہوئے اس کی بارگاہ میں درخواست پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، دنیا کا سارا نظام اسی کے حکم سے چل رہا ہے، تمام مخلوق اس کی محتاج ہے۔ ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے اور اسی سے مدد طلب کرنی چاہیے، بے شک وہ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اب اگلا ٹاپک دیکھیے، اہمیت۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عبادت کی روح قرار دیا ہے۔ جب کوئی بندہ انتہائی عاجزی اور انکساری سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کرتا ہے اور اسی کو حاجت روا اور کارساز سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 186۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو، میں تو تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا مانگا کرتے تھے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے، اس کی حمد و ثنا کرتے، اس کی رحمتوں اور نعمتوں کا شکر بجا لاتے اور سب سے آخر میں اپنی خواہش کا اظہار کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ علیہم کا بھی یہی طریقہ رہا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم صفحہ نمبر 19 کی ہی ریڈنگ کریں گے۔ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ریڈنگ کرنی ہے اس کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ کو پیج نمبر 20 کی ریڈنگ کرواؤں گی، دعا کی فضیلت اور اس کے آداب سمجھاؤں گی۔ تو جب تک
اپنا خیال رکھیے گا اور اچھے طریقے سے پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جلد از جلد اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہمیں نجات دلائے تاکہ ہم دوبارہ سے اپنے اسکول میں بیٹھ کے کلاس روم کے اندر پڑھیں۔ فی امان اللہ۔